آج کے جمعۃ المبارک کا یہ پیغام بھی ہے، اور اس پیغام کو صرف سننا ہی نہیں بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے اور اپنی زندگی میں عملی طور پر اس کو لانا ہے۔ حضرت ایاس بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الذین یقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسیرہ۔ قرآن پڑھنا بڑا ثواب کا کام ہے، ہر حرف پہ اللہ نیکی دیتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مثل الذین یقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسیرہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ قرآن تو پڑھے لیکن اس کے معنی مفہوم کو نہ جانتا ہو، اس کی تفسیر کا نہ پتا ہو کہ قرآن کے اندر اللہ کا پیغام کیا ہے، اس کی تفسیر کو نہ جانتا ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں کمثل قوم جاءہم کتاب من ملکہم لیلا۔ فرمایا یہ مثال اس قوم کی ہے کہ جس قوم کے پاس ان کے بادشاہ کا خط رات کے وقت پہنچے، رات کی تاریکی میں اس قوم کے پاس بادشاہ کا خط آئے۔ اب خط بادشاہ کا آیا یہ تو پتہ چل گیا کہ خط بادشاہ کا ہے، لیکن پڑھنے کے لیے کسی کے پاس چراغ موجود نہیں۔ اب لوگ پریشان ہیں، گھبرا گئے کہ پتہ نہیں بادشاہ نے خط کے اندر کیا آرڈر جاری کیا ہے، صبح ہونے کا انتظار کریں گے تو ہو سکتا ہے بادشاہ نے فی الفور ہمیں اپنے دربار میں طلب کیا ہو، یا بادشاہ نے یہ کہا ہو کہ لشکر تم پہ حملہ کرنے لگا ہے، فوری طور پہ لشکر کے مقابلے کے لیے باہر نکلو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کسی کے پاس خط پڑھنے کے لیے چراغ موجود نہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں یہی مثال اس قوم کی ہے جو قرآن تو پڑھیں لیکن اس کی تفسیر کا پتہ نہ ہو اس میں لکھا کیا ہے۔ فرمایا میرے غلاموں، یہ قرآن بھی میرے رب کا تمہارے پاس خط ہے، اگر اس کے حروف پڑھتے رہو گے تو پھر اندھیرے میں ہو، جب تک علماء کے پاس نہیں بیٹھو گے، ان سے جا کے سیکھو گے نہیں، علماء کے چراغ کی روشنی میں یہ قرآن نہیں پڑھو گے تو پھر تمہیں اپنے رب کے خط کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ رب اس خط میں کیا، اس کا آرڈر کیا ہے، وہ کیا ہم سے کہنا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر قرآن کا نور لینا چاہتے ہو، اس کی روشنی لینا چاہتے ہو تو قرآن کا ترجمہ پڑھو، اس کا معنی مفہوم پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو، اور پھر دیکھو کہ تمہیں قرآن پڑھنے میں کتنی لذت اور چاشنی میسر آتی ہے۔ آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے، چلو پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا بڑا مشکل ہے، اس کے معنی مفہوم، اس کی تفسیر کو جاننا بڑا مشکل ہے، لیکن جتنا ہم نماز میں پڑھتے ہیں کم از کم اتنا تو ہر بندہ اس کا ترجمہ یاد کر سکتا ہے۔ وہ سورت فاتحہ ہے یا جتنی سورتیں بندہ نماز میں پڑھتا ہے، کم از کم آخری جو 10 سورتیں ہیں ان کا ترجمہ، ان کا معنی مفہوم، ان کی تفسیر کسی صحیح عالم کے پاس بیٹھ کے انہیں پڑھیں، اسے یاد کریں۔ جس وقت آپ کو ترجمہ یاد ہوگا، پھر نماز میں جب آپ سورت فاتحہ پڑھو گے تو میں یقین سے کہتا ہوں پہلے تمہیں نماز میں وہ لذت نہیں ملتی جو ترجمے پہ غور کر کے جب پڑھو گے تو پھر تمہیں حقیقی لذت اور چاشنی میسر آئے گی۔ بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نماز میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ گفتگو ہو کیا رہی ہے، میں اپنے رب کو کیا کہہ رہا ہوں، آگے سے جواب کیا ملے گا، اسے پتہ ہی نہ ہو تو پھر لذت اور چاشنی میسر نہیں آتی۔ لیکن جس وقت معنی مفہوم سمجھ کے بندہ قرآن پڑھتا ہے تو پھر نماز پڑھنے کا بھی لطف آتا ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ نماز بندے کو بے حیائی اور برے کاموں سے بچا کے رکھتی ہے۔ پھر نماز میں حقیقی لذت اور چاشنی بندے کو میسر آتی ہے۔ تو ہم نے یہ عہد بھی کرنا ہے کہ کم از کم جتنا قرآن ہم نماز میں پڑھتے ہیں ہم اس کا ترجمہ بھی یاد کریں گے، اس کا معنی مفہوم اور اس کی تفسیر ہم کسی صحیح عالم کے پاس بیٹھ کے ہم سیکھیں گے۔ کیا یہ کام کریں گے؟
انشاءاللہ العزیز۔